اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جنت کے متعلق، اور بے شک قرآن مجید میں ہے، فرقان حمید میں ہے کہ جنت ایسی ہے، اللہ نے جنت کو ایسا سجایا ہے کہ آپ کی آنکھ تو اس جنت کی کسی نعمت کا نظارہ اس دنیا میں کر ہی نہیں سکتی، اور آپ کے کان کوئی ایسی گفتگو نہیں سن سکتے جس گفتگو کی بنیاد پر جنت کی نعمتوں کا کچھ آپ کو علم ہو سکے، اندازہ ہو سکے کہ وہاں کیا نعمتیں ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کے ایک حدیث مبارکہ میں بہت بلند بات کی گئی جنت کے متعلق کہ یہ کہا، دیکھیے ہماری آنکھ ایک محدود چیزوں کو دیکھتی ہے، کان ایک محدود فاصلے سے سماعت کرتے ہیں، جو اللہ نے سب سے بڑی طاقت انسان کو دی ہے وہ اس کی قوت خیال ہے۔ آپ سوچ لیجئے، سوچنے کے اندر کوئی حد نہیں ہے۔ یہاں بیٹھ کر کے آپ امریکہ کا سوچئے، یہاں بیٹھ کر کے آپ جہاں جس چیز کو سوچ سکتے ہیں آپ سوچ لیتے ہیں، مگر جنت کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا باوجود اتنی مضبوط قوت خیال کے کوئی انسان اپنے خیال میں ایسا تصور بھی نہیں جما سکتا کہ وہ جنت کی کسی نعمت کی حقیقت کو پالے، کہ اللہ نے وہاں کیسی نعمتیں رکھی ہیں، اللہ نے جنت کو کیسا بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے سفر میں ایک نہر پر گیا، جنت کی ایک نہر پر، اور وہاں حدیث مبارکہ کے الفاظ مجوف کے ہیں یا مجیف کے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے کنارے خولدار ہیں اور یاقوت کے اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں۔ عام نہر، گھر کی بات نہیں، محل کی بات نہیں، عام نہر یاقوت کے کناروں کے ساتھ ایسی اللہ نے مزین اور ایسی اعلیٰ نعمتوں والی یہ جنت تیار کر رکھی ہے۔